کیا آپ اللہ سے سودا کر رہے ہیں؟ دیکھیے ہم میں سے اکثر لوگ جو ہے نا وہ مصلی پر اس لیے بیٹھتے ہیں تاکہ اچھی نوکری مل جائے، کاروبار چمک جائے یا پسند کا جیون ساتھی مل جائے۔ یاد رکھیے گا، نماز رزق پانے کا وظیفہ نہیں ہے، نماز تو اپنے رب کو پانے کا راستہ ہے۔ دیکھیے ہم نے نماز کو اپنی وش لسٹ بنا لیا ہے۔ ہم سجدے میں صرف اس لیے گرتے ہیں تاکہ دنیا میں جتنی بھی ہماری ضرورتیں ہیں وہ ہماری پوری ہو جائے، ہماری خواہشات پوری ہو جائے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا چاہیے۔ جو آپ نے اللہ سے مانگا، آپ کو دنیا میں وہ سب کچھ مل گیا، لیکن اللہ کی رضا نہ ملی تو آپ کے پاس کیا بچے گا؟ کچھ بھی نہیں، آپ حالی کے حالی رہ جائیں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا کہ تم نماز پڑھ کر مجھ سے نوکریاں مانگو۔ عبادت کا مقصد صرف اور صرف اللہ ہے۔ حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ اللہ فرماتا ہے، اے ابن آدم، ایک میری چاہت اور ایک تیری چاہت، اگر تو نے خود کو سپرد کر دیا اس کے جو میری چاہت ہے یعنی میری رضا ہے تو میں تجھے وہ بھی دوں گا جو تیری چاہت ہے۔ جب آپ مصلی پر اس نیت سے کھڑے ہوتے ہیں، یا اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے بس تو چاہیے، میں نے تجھے صرف راضی کرنا ہے، تو کائنات کی ہر چیز آپ کے قدموں میں ڈال دی جاتی ہے۔ یہ نماز کا سائیڈ ایفیکٹ ہے کہ رزق بڑھ جاتا ہے، لیکن یہ نماز کا مقصد نہیں ہے۔ آپ خود ذرا سوچئے، ایک باپ اپنے بچے کو سب کچھ دیتا ہے، دنیا کی ہر چیز اسے لا دیتا ہے، لیکن بچہ صرف تب باپ کے پاس جاتا ہے جب اسے پیسے چاہیے ہوتے ہیں، جب اسے کوئی کھلونا چاہیے، جب اسے چاکلیٹ چاہیے، یعنی اسے اپنے مطلب کی چیز چاہیے۔ تو باپ کو کیسا لگے گا؟ اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اسے تو برا لگتا ہے جب اس کا بندہ صرف مطلب کے لیے اسے پکارتا ہے۔ آج سے اپنی نماز کی نیت بدلے۔ نماز اس لیے پڑھے کیونکہ وہ آپ کا رب ہے اور آپ اس کے بندے۔ جب وہ راضی ہو گیا تو نوکری، پیسہ اور سکون تو اس کے نزدیک بہت معمولی چیز ہے، وہ بن مانگے آپ کو عطا کر دے گا۔ ذرا سوچئے، آپ کا کوئی بہت ہی قریبی دوست ہے جو صرف آپ کو تب فون کرتا ہے جب اسے ضرورت ہو، پیسوں کی ضرورت ہو، یا اسے کوئی کام پھنس گیا ہو تو وہ آپ کے ذریعے ہو سکتا ہو۔ جیسے ہی اس کا کام نکل جائے وہ آپ کو بھول جائے گا۔ آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ کو اس کی محبت پر یقین آئے گا؟ آپ کہیں گے یہ تو صرف مطلبی ہے۔ اللہ کے ساتھ ہم بھی یہی کر رہے ہیں۔ ہم مصلی کو ATM مشین سمجھتے کہ پریشانی آئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف چلے گئے، پریشانی آئی تو بزنس ڈیل کا کارڈ ڈالا، نماز پڑھی اور سکون یا پیسہ نکال لیا۔ یہ تعلق نہیں ہے۔ اللہ سوداگروں کو نہیں، بندوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی عبادت کرتے ہیں، جو اس سے اپنا تعلق مضبوط کرتے ہیں۔ آج کل ہم انسٹنٹ ریزلٹ کی دنیا میں ہم چاہتے ہیں کہ ابھی میں نے دعا مانگی ہے، ابھی نوکری کا لیٹر آ جائے۔ ہم نے صرف نماز کو ایک ٹاسک بنا لیا ہے، جیسے جم جانا یا آفس کی فائل مکمل کرنا، لیکن نماز رک جانے کا نام ہے۔ نماز کی دور سے، خواہشوں کے شور سے، اور مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے کہ رٹ سے رک کر صرف اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا اور اس کی عبادت کرنا۔ جب آپ اس نیت سے مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں نا کہ یا اللہ آج میں تجھ سے کچھ مانگنے نہیں آیا بلکہ صرف تجھے یہ بتانے آیا ہوں کہ میں تیری ہوں یا میں تیرا ہوں یا اللہ، تو اس لمحے جو آپ کو سکون ملتا ہے نا وہ کائنات کی کسی ڈگری یا عہدے میں نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نماز سے رزق بڑھتا ہے، بے شک بڑھتا ہے، لیکن وہ نماز کا گول نہیں ہے، مقصد بالکل نہیں ہے۔ اگر آپ صرف پیسوں کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کا خدا اللہ نہیں بلکہ وہ پیسے ہیں، جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے، جس کے لیے آپ نماز ادا کر رہے ہیں، جس کے لیے آپ سجدہ کر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، کہہ دو کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ جب نیت صرف اللہ کی رضا ہو جاتی ہے تو اللہ بندے کی ضرورتوں کا ذمہ دار بن جاتا ہے۔ پھر آپ کو رزق کے پیچھے نہیں بھاگنا پڑتا، رزق پھر آپ کے پیچھے بھاگتا ہے۔ انسان کی فطرت یہی ہے کہ وہ کسی نہ کسی کے سامنے جھکتا ضرور ہے، کوئی باس کے سامنے جھکتا ہے، کوئی اپنی انا کے سامنے، کوئی پیسوں کے سامنے، لیکن مومن اللہ کے سامنے جھکتا ہے تاکہ وہ دنیا کی ہر غلامی سے آزاد ہو جائے۔ آج سے اپنی نماز کو خواہشوں کا بوجھ مت بنائیں، اسے ملاقات کا شوق بنائیں۔ جب سجدے میں جائیں تو یہ مت سوچئے کہ میرا کام کب ہوگا، بلکہ یہ سوچئے کہ میرا رب مجھ سے کتنا قریب ہے۔ جس دن آپ نے اللہ کی رضا کے لیے سجدہ کرنا سیکھ لیا، اس دن سے آپ کو دعائیں مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ وہ بن مانگے آپ کو دینا شروع کر دے گا۔